السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے والا ہوں جو بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے۔ یہ قصہ دو سگے بھائیوں کا ہے، ایک نیک ایک گنہگار، ایک اللہ سے ڈرنے والا، ایک دنیا میں ڈوبا ہوا، اور ان دونوں کا انجام وہ آپ کو آج سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ سب سے بڑا سبق آخر میں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک گھرانہ تھا جس میں دو بھائی پیدا ہوئے، ایک ہی ماں ایک ہی باپ، ایک ہی گھرانہ ایک ہی تربیت، لیکن دونوں نے زندگی میں بالکل مختلف راستے چنے۔ بڑے بھائی کا نام تھا عابد اور وہ واقعی عابد تھا۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا، لوگوں کی مدد کرتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا۔ محلے والے اسے نیک آدمی کہتے تھے۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ چھوٹے بھائی کا نام تھا فاسق اور وہ واقعی فاسق تھا۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا، شراب پیتا، جھوٹ بولتا، نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کا حق مارتا۔ محلے والے اس سے دور رہتے، خود اسے بھی پتا تھا کہ وہ برا آدمی ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ دونوں ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، کبھی کبھی ملتے بھی تھے، لیکن بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کی حالت پر سخت غصہ آتا تھا۔ ایک دن بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے ملا۔ چھوٹا بھائی اس وقت بھی کسی گناہ سے واپس آ رہا تھا۔ بڑے بھائی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیری یہ حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو جہنمی ہے۔ یہ الفاظ تھے جو بڑے بھائی نے کہے۔ اسے لگا کہ وہ نصیحت کر رہا ہے، اسے لگا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اسے لگا کہ وہ دینی فریضہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ جب آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے تو آپ اللہ کے فیصلے کو خود سنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کام صرف اللہ کا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ چھوٹے بھائی نے جب یہ سنا تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گناہ گار ہے، لیکن جب اس کے اپنے بھائی نے اسے جہنمی کہا تو اس کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کو اس کے دل میں عجیب بے چینی رہی۔ وہ سوچتا رہا، کیا واقعی اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا مجھ جیسے گناہ گار کے لیے کوئی امید باقی ہے؟ اور پھر اس رات پہلی بار چھوٹے بھائی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس نے کہا کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں برا ہوں، لیکن تو الرحمن الرحیم ہے، کیا تیری رحمت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی؟ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہاں دل کی حالت دیکھی جاتی ہے، نہ صرف اعمال۔ اس رات جب چھوٹے بھائی نے توبہ کی، ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کے آگے جھکا، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور دوسری طرف بڑا بھائی جو ساری عمر نیک رہا، عبادت کرتا رہا، وہ اس غلطی میں پھنس گیا کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو اپنی زبان سے بیان کیا۔ اس نے اپنے دل میں تکبر پال لیا۔ اس نے سوچا کہ میں نیک ہوں، وہ جہنمی ہے، اور یہی تکبر، یہی احساس برتری اللہ کو سب سے ناپسند ہے۔ اس قصے کی روایت کے مطابق اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس نیک بندے کے اعمال لکھنا بند کرو، اور اس نے میرے بندے کے بارے میں وہ فیصلہ دیا جو صرف میرا حق ہے، اور اس گناہ گار کے گناہ معاف کر دو۔ اور اس نے آج توبہ کی اور میرے سامنے اپنا دل خالی کیا۔ دوستو، یہ قصہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور ساتھ ہی دوسروں کو جہنمی کہتے ہیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے حقیر سمجھتے ہیں، جو گناہ گار ہے اسے اللہ کی رحمت سے دور سمجھتے ہیں۔ ابلیس بھی عبادت گزار تھا، ہزاروں سال کی عبادت تھی، لیکن ایک لمحے کا تکبر اسے جہنم کا سردار بنا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ گار کے ساتھ ہمدردی رکھو، اسے حقیر مت سمجھو۔ آج وہ گناہ میں ہے، کل تم ہو سکتے ہو۔ آج تم نیک ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، تمہاری اپنی کمال نہیں۔ اور آپ میں سے جو لوگ ابھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ قصہ امید کا پیغام ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ بہت دیر ہو گئی۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تم بہت زیادہ گناہ کر چکے ہو۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میری رحمت تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس ایک قدم اٹھانا ہے، ایک لمحہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، آنسوں کے ساتھ یا بغیر آنسوں کے، بس سچے دل سے۔ اس قصے سے ہمیں تین بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ کسی کو جہنمی مت کہو، یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ کون کب توبہ کرے گا، کون کب اللہ کی طرف لوٹے گا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نیکی پر تکبر مت کرو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہے، شکر کرو، اکڑو مت۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ توبہ میں دیر مت کرو، جو گناہوں میں ڈوبا ہے آج ہی اٹھے، آج ہی اللہ کے سامنے جھکے، اللہ منتظر ہے، بس آپ کا رخ اس کی طرف ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، لیکن اس کا سبق ہر زمانے کے لیے ہے، ہمارے زمانے کے لیے بھی۔ آج جب آپ گھر جائیں، اکیلے
بیٹھے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میرے دل میں کسی کے لیے وہ تکبر ہے جو بڑے بھائی کے دل میں تھا؟ کیا میں کسی گناہگار کو حقیر سمجھتا ہوں؟ اور اگر میں خود گناہوں میں ہوں تو کیا میں نے ابھی تک توبہ کی ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کرے اور اللہ ہر گناہگار کو توبہ کی توفیق دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے کے قصے بھی آپ تک پہنچیں۔ اللہ حافظ۔